اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اور باقی بھی جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں آج کی ورکشاپ میں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، آپ سب کے آنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور جو بھی ہم آج کی مجلس میں سیکھیں اللہ تعالیٰ واقعی ہی ہمیں، ہمارے لیے اور ہمارے والدین کے لیے اس کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اور جو بھی معاشرے میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ریفارمر کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کے خیال میں یہ چیزیں سیکھنی ضروری ہے؟ ان کے بارے میں خود کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں خاص طور پہ یہ کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے نا کہ جو کہ بہت نیڈڈ بھی ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ ہے کہ جیسے بعض دفعہ جب نالج نہیں ہوتا تو ثواب کے بجائے انسان ایسی چیزوں میں نہ انوالو ہو جائے جو کہ پھر گناہوں میں زیادتی کا باعث بنے نا۔ تو چلیے انشاءاللہ ہم باقاعدہ اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي آمین ثم آمین۔ جی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آپ کو اس کی ریکارڈنگ بھی اویلیبل کر دیں گے، اگر آپ لوگ ہمارے ٹیلی گرام چینل یا فیس بک پیج پہ ہیں تو وہاں پہ آپ کو انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ مل جائے گی۔ ابھی میں چاہتی ہوں کہ چونکہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے تو جب میں آپ سے سوال پوچھوں تو آپ ساتھ انٹریکٹ کریں اور ساتھ ساتھ آپ پارٹیسپیٹ کریں تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آئے، لیکن اچھے سے اس کو نا سمجھنے کی اور ایبزارب کرنے کی کوشش کریں۔ ریڈی ہے سب؟ پہ شروع کریں، بسم اللہ۔ ہمارا ٹاپک ہے ایصال ثواب، اور ایصال ثواب کا یہ مطلب ہے کہ جو دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں ہم کون سے ایسے کام کر سکتے ہیں جو کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ دیں۔ خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم سب کے دلوں میں اور ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ مثلا میں جب دنیا سے جاؤں گی تو کیا سب باتوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ تو کیا میں اپنے لیے بھی کچھ ایسا کر سکتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی میری نیکیاں مجھے فائدہ دیں؟ اور دوسرا، جب ہمارے پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں ہم کون سے ایسے کام ان کے لیے کریں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جیسے نا ایک ہم سب کا ڈفرینٹ لیولز ہوتے نا ریلیشنز کے، جیسے آپ کچھ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں، جیسے ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، بعض بچے، شوہر، جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ ایک ویکیوم آ گیا، اور پھر ہم چونکہ دنیا میں ان کو مختلف طریقوں سے فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں، ان کے کام کرتے رہتے ہیں، ان کی نیڈز میٹ کرتے رہتے ہیں، تو پھر ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اب ہم ان کے لیے کیا کریں نا جو وہ نہیں ہے۔ تو یہی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ جہاں پر ہمیں زندگی کو گزارنے کی تعلیمات دی گئیں، وہیں پر ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو کون سے تحائف ہیں جو ہم اپنے دنیا سے جانے والوں کو سٹل بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارا جو یہ سبجیکٹ ہے اس کا نام ہے میرا جینا میرا مرنا، ایک بک الہدا پبلیکیشن کی ہے، اس میں ہی ایک ٹاپک ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں۔ تو اس کتاب میں یہ ٹاپک تھا تو ہم نے سوچا آپ سب کو بھی دعوت دی جائے اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ آپ سب بھی اس مجلس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اس کتاب کو پڑھنے کا ہمارا مقصد ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی ہم نے اس کتاب میں کیا سیکھا کہ ہمیں زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے، اللہ اور رسول کے، اور ہماری موت ایسی ہو کہ اس کے بعد بھی زندگی میں ایسے کچھ کام کر جائیں جو ہماری موت کو بھی خوبصورت بنا دیں انشاءاللہ۔
اس ورکشاپ میں جیسے جو کانٹینٹ لیا گیا ہے وہ زیادہ تر کانٹینٹ ہم نے لیا ہے کتاب سے، میرا جینا میرا مرنا. تو الحمدللہ جتنی بھی سلائیڈز میں آپ کو دکھاؤں گی یہ ساری باتیں آپ کو کتاب میں لکھی بھی مل جائیں گی. اور اسی طرح ایک پیمفلٹ بھی ہے الہدا کا، ایصال ثواب کے مسنون طریقے، کچھ چیزیں میں نے اس میں سے بھی لی ہیں. تو الحمدللہ جتنی بھی باتیں آپ کو بتائی جائیں گی وہ سب قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائی جائیں گی انشاءاللہ. اب یہ ہے کہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایصال ثواب ہے کیا نا. جیسے بعض دفعہ ہم یہ ٹرمینالوجی سنتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا نیا لگتا ہے کہ یہ ایصال کیا ہوتا ہے، ثواب کیا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میت کے فائدے اور ثواب کے لیے کوئی نیک عمل کیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ سب کو کلیئر ہوگی اس کی ڈیفینیشن کہ ایصال ثواب کیا ہوتا ہے. یعنی میت یعنی دنیا سے جو انسان چلا گیا اس کے فائدے اور ثواب کے لیے کوئی نیک عمل کیا جائے. ہر مسلمان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی نیکیوں میں اضافے کا سلسلہ کسی نہ کسی طرح جاری رہے تاکہ وہ آخرت میں بلند درجات تک پہنچ سکے. ہماری اس ورکشاپ کے 3 حصے ہیں. پہلے حصے میں ہم بات کریں گے پرسنل لیول پہ کہ ہم کس طرح زندگی گزاریں کہ اپنے لیے صدقہ جاریہ کما سکیں. دوسرا ہم انشاءاللہ حصے میں ڈسکس کریں گے کون سی رسومات اور بدعات ہمارے معاشرے میں رائج ہیں ایصال ثواب سے ریلیٹڈ یا مرنے کے بعد سے ریلیٹڈ، ان کا جائزہ لیں گے. اور تیسرا حصہ کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں یعنی ہمارے لواحقین جو ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ کون سے نیک اعمال ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتے ہیں. نمبر 1 وہ نیک اعمال جو انسان اپنی زندگی میں خود کر جاتا ہے. یعنی آپ نے جتنی بھی نیکیاں کی وہ آپ کے لیے آپ کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی. جیسے آپ دیکھیں کہ وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی نا کہ قبر میں انسان جاتا ہے اور عذاب کا فرشتہ سر کی طرف سے آتا ہے، ہاتھوں کی طرف سے آتا ہے، پاؤں کی طرف سے آتا ہے، اور ہماری مختلف نیکیاں جیسے ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا قرآن پڑھنا، مسجد کے طرف چل کے جانا، یہ ساری نیکیاں ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھتی. تو نیک اعمال جو ہم زندگی میں خود کرتے ہیں اور دوسرے وہ نیک اعمال جو لواحقین میت کے ایصال ثواب کی نیت سے کرتے ہیں. یعنی مثلا آپ اپنے پیاروں کے لیے جانے والوں کی نیت سے جو کام کرتے ہیں یہ سب اعمال انسان کو فائدہ دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 3 اعمال انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں. پہلا ہے کوئی بھی صدقہ جاریہ کا کام، انشاءاللہ وہ کون سے ہیں آپ کو بتایا جائے گا. پھر نفع من علم یعنی علم نافع، اور تیسرا ہے نیک اولاد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کے اعمال یعنی ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. یعنی انسان کی موت کے ساتھ ہی اعمال اور عمل کی مدت بھی ختم، that's it، سوائے 3 چیزوں کے. لیکن 3 چیزیں آفٹر ڈیتھ بھی الائیو رہتی ہیں. یعنی آپ اس کو اس طرح انڈرسٹینڈ کریں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہیں. اور وہ کون سی ہیں؟ صدقہ جاریہ، لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، اور نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی رہے. فی سبیل اللہ یا صدقہ جاریہ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ جیسے مثلا مسجد کی تعمیر کرنا، اسکول یا مدرسے میں جیسے مال اپنا انویسٹ کرنا یا خود اس میں کام کرنا، مسافر خانہ، ہسپتال، دواخانہ یعنی عوام الناس کے فائدے کے لیے کوئی بھی کام کرنا، پانی پلانے کا انتظام، کنواں کھدوانا، سایہ دار یا پھلدار درخت لگانا. چلیں ان سب کی دلیل ہم احادیث سے بھی دیکھتے. مسجد تعمیر کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد بنانے کا حکم دیا اور بنو نجار سے فرمایا تم لوگ اس اراضی کی مجھ سے قیمت لے لو. تو انہوں نے کہا واللہ ہم تو اس کی قیمت سوائے اللہ کے کسی سے نہیں لیں گے. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو آ کے مدینہ میں کیا تھا وہ کیا تھا؟ بلڈنگ اے مسجد. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کو ایک سینٹرل لوکیشن چاہیے تھی جہاں پہ وہ سب جمع ہو سکیں، اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھیں، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کس طرح دنیا میں رہ کے کرنی ہے اس کے بارے میں ان کو
رہنمائی دی جائے. تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ دلیل ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا حکم دیا، اور آپ دیکھیں آج تک مسجد نبی موجود ہے، اور کیا عظیم صدقہ جاریہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی 1400 سال پہلے. آپ امیجن کریں. پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی طرح کا ایک گھر جنت میں بنا دے گا. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ایک بہت قابل ذکر بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو کوئی مسجد بنائے گا کس کے لیے، نیت کا کریکٹ ہونا بڑا ضروری ہے. اس حدیث سے آپ کو کیا سمجھ آیا کہ جو کوئی مسجد بنائے گا تو کس کے لیے وہ مسجد بنائے، یعنی کس نیت سے اور کس مقصد سے اس مسجد کو بنائے؟ یہ بتائیے. اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب نیت درست ہوتی ہے نا تبھی جنت میں محل بنے گا، تبھی جنت میں گھر بنے گا. اگر کوئی انسان دنیا میں مسجد بناتا ہے اس لیے کہ لوگ کہیں مثلاً واہ جی واہ بڑا اچھا بیٹا ہے، اس نے اپنی ماں کے نام پہ مسجد بنوائی ہے، بڑا اچھا بیٹا ہے والد کے نام پہ مسجد بنائی، بڑے جی نیک لوگ ہیں کمیونٹی کے لیے انہوں نے مسجد بنائی، تو آپ دیکھیں کہ وہ سب چیزیں سیکنڈری ہونی چاہیے. کہ ٹھیک ہے مثلا ہم چاہتے ہیں والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہو تو کچھ لوگ جیسے مسجد کا نام وہ رکھ دیتے ہیں، یا مثلا کمیونٹی کی خدمت کے لیے، لیکن جو مین جس کو آپ کہتے ہیں کہ چیز ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں دونوں چیزیں شامل ہیں. نمبر 1 یہ کہ آپ پوری مسجد تعمیر کر دیں اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت مال میں دی ہے، ورنہ اگر آپ پوری مسجد نہیں بنا سکتے تو ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے. اور وہ کیا ہے اس حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے قطات یعنی پرندے کے گھونسلے جتنی یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرے گی. یعنی آپ پوری مسجد تو نہیں بنا سکتے لیکن ایک پورشن یا کچھ حصہ، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب مساجد بناتے ہیں نا تو وہ کیا کہتے ہیں ایک مسلح کی جگہ اتنی ہے یا 1 brick is equal to this. تو یہ حدیث نا ہم سب کے لیے خوشخبری ہے، ایک کنٹینٹمنٹ ہے کہ اگر ہم پوری مسجد نہیں بھی بنا سکتے تو اگر کچھ حصہ اس کا بنا لیتے ہیں، ایون اگر چھوٹے سے پرندے کا جتنا گھونسلہ ہوتا ہے اتنی ہماری استطاعت ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نیک نیتی کی وجہ سے ہمیں جنت میں گھر عطا کریں گے انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں دوسرا جو صدقہ جاریہ کا کام ہم کر سکتے ہیں وہ ہے پانی کا انتظام کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی کنواں کھدوایا پھر جو بھی پیاسا جاندار اس میں سے پانی پیے گا، خواہ وہ جن ہو، انسان ہو یا کوئی پرندہ، تو قیامت تک اللہ تعالیٰ اس شخص کو اجر دیتا رہے گا. یعنی کوئی بھی واٹر پروجیکٹس، مثلا آپ نے کولر لگوا دیا، آپ نے کنواں کھدوا دیا، آپ نے ٹیوب ویل لگا دیا، آپ نے بورنگ کروا دی، یعنی کوئی بھی ایسا واٹر پروجیکٹ جس سے کوئی بھی فائدہ اٹھائے، چاہے وہ انسان ہے جن ہے، تو کیا ہوگا مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ یہ نیکی ہمیں فائدہ دیتی رہے گی. اور اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہے کہ مدینہ میں جب مسلمانوں کے لیے پانی کی کمی تھی تو عثمان رضی اللہ عنہ نے روما کا کنواں کھدوایا اور اسے عام مسلمانوں کے لیے وقف کیا. یہ آپ دیکھیں وقف میں آ جاتا ہے کہ آپ نے عوام الناس کے لیے یا عام پبلک کے لیے ایک چیز کو اوپن کر دیا کہ جو مرضی سے فائدہ اٹھائے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنی زندگی میں خود بلکہ اپنے والدین کی طرف سے بھی پانی کا صدقہ کر سکتے ہیں. اور اس میں ہمیں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پتہ چلتی ہے کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی تو سعد رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میری والدہ فوت ہو گئی ہیں تو کیا میں ان کی طرف سے خیرات کر سکتا ہوں، یعنی کچھ ان کو گفٹ دے سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں. سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کون سی خیرات بہتر رہے گی؟ خیرات کا مطلب کون سا صدقہ جو ہے وہ بیسٹ ہے، خیر کا کام بیسٹ ہے؟ فرمایا پانی پلانے کا انتظام. یعنی
والدین کے لیے دوسرے صدقات بھی کریں، لیکن خاص طور پر اگر کوئی بھی واٹر پروجیکٹ ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اگر والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، ان کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر فوت ہو گئے تو ان کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے درخت لگانا، یہ بھی صدقہ جاریہ کا کام ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے مثلا یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، لیکن اب آپ دیکھیں آج کل کے دور میں کتنا زیادہ پلانٹیشن آف ٹریز اور گرینری اور ان چیزوں کو ایمفسائز کیا جاتا ہے نا، خاص طور پہ جس طرح کی گلوبل وارمنگ ہے اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسموں میں چینجز آ رہی ہیں۔ یعنی آج کل تو آپ دیکھیں یہ حالات ہیں کہ آپ سب بھی نوٹس کرتے ہوں گے کہ ہم ایک ویک میں نا چاروں سیزنز دیکھ لیتے ہیں، یعنی ایک دم گرمی ہو جاتی ہے، ایک دم سردی ہو جاتی ہے، ایک دم پلیزنٹ ہو جاتا ہے، ایک دم ڈرائی ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں مثلا پھر کیا کہتے ہیں لوگ کہ چونکہ بہت زیادہ کنسٹرکشن کی وجہ سے، انڈسٹریز کی وجہ سے گرینری کم ہو گئی ہے، تبھی یہ گلوبل وارمنگ ہے۔ تو اس لیے درختوں کو زیادہ لگایا جائے، تو ہم بھی لگائیں گے انشاءاللہ، اور آپ میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ لگاتے بھی ہیں، بس نیت کیا کر لیں کہ یا اللہ یہ صدقہ جاریہ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے کوئی درخت لگایا تو اس درخت سے کچھ کھا گیا وہ اس کے لیے صدقہ ہے، جو اس میں سے چوری ہو گیا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، جو درندوں نے کھا لیا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، جو پرندوں نے کھا لیا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو بھی اس میں کمی کرے گا مگر وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ تب آپ دیکھیں کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا یو ایس میں رہ کے ہم کیسے کریں، آپ اپنے گھر میں فروٹ ٹری لگا لیں۔ تو اب کیا ہے، اب جیسے میں نے جو یہ حدیث پڑھی تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہمارے نیبر میں امرود کا درخت ان کے گھر میں لگا ہوا تھا، تو ہم اکثر جا کے نا ان کے امرود توڑ کے لے آتے تھے۔ اس وقت تو خیر پتہ نہیں ہوتا بچپن میں، بس ایسے جس کو کہتے ہیں نا کہ آؤٹ آف کیوروسٹی۔ تو اب آپ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ کہ آپ کے درخت پہ بہت پھل لگتے ہیں اور کوئی توڑ کے لے جاتا ہے، کوئی کھا جاتا ہے، کوئی چوری کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ آپ کے لیے وہ صدقہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں بہت سارے پرندے جو ہیں وہ آ کے آپ کے فروٹس کھاتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ تو اس لیے مثلا کوئی بھی ٹری لگانا ہو، پھر بہت زیادہ ایسی چیزیں نہ کریں، جیسے میں نے دیکھا ہے کہ اکثر یہاں پہ گلیریاں وغیرہ آ کے بھی فروٹس کھا رہی ہوتی ہیں اور باقی پرندے وغیرہ بھی آ کے کھاتے ہیں، تو الحمدللہ آپ اس پہ پریشان نہ ہوں اور نہ ہی ان کو بہت زیادہ برا بھلا کہیں کہ انہوں نے میرا یہ فروٹ خراب کر دیا تو وہ فروٹ خراب کر دیا۔ آپ کیا کریں، آپ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا اور آپ کے گھر کا فروٹ جو ہے وہ دوسرے مخلوقات بھی کھا کے انجوائے کر رہی۔ پھر اس کے بعد مسافروں کی ضروریات کا خیال رکھنا، اس میں آپ دیکھیں اگر کوئی ٹریولر ہمارا مہمان ہے ان کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ اگر کوئی ویسے مسافر ہے تو وہاں ان کے لیے اگر کوئی ایسی لوکیشن بنائی گئی ہے کہ یہاں پہ لوگ آ کے ریسٹ کریں، جیسے ریسٹ ایریاز وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس طرح کے کام بھی کیے جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سیدنا عمر بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دینار چھوڑے، نہ درہم، نہ غلام، نہ باندی، سوائے اپنے سفید خچر کے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوا کرتے تھے، اور آپ کے ہتھیار اور کچھ زمین جو آپ نے اپنی زندگی میں مسافروں کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بلانگنگز تھیں وہ کس لیے تھیں کہ جو بھی لوگ آئیں یعنی دوسری ملکوں سے یا دوسری جگہوں سے ہجرت کر کے اور یہاں مثلا ٹیمپریری مسافر ہیں یا پرماننٹ ہیں تو ان کی مدد کی جائے، تو اس لیے کھلے دل سے ایسے لوگوں کی مدد کریں اور سپورٹ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال سرسبز و شیریں ہے اور مسلمان کا بہترین ساتھی ہے، جبکہ اس سے مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا جائے۔ اب دیکھیں کہ جیسے بعض ہوتا ہے نا ہمارے گھر گیسٹ آتے ہیں، ہمارے فیملی ممبرز ہوتے ہیں اور وہ کافی عرصہ ہمارے گھر رہتے ہیں، یعنی اب جیسے خاص طور پہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ کے پیرنٹس وزٹ کر رہے ہوں گے اور فیملی ممبرز، تو وہ پھر اب سٹک ہو گئے آپ کے پاس، تو اب ظاہر ہے آپ نے ہو سکتا ہے پلاننگ کی ہو ان کے آنے کی کہ وہ 2 مہینے رہیں گے، 1.5 مہینہ رہیں گے، اب تو وہ زیادہ عرصہ رہیں گے، تو آپ یہ حدیث یاد رکھیں
کہ آپ جتنا بھی ایسے مسافروں پہ خرچ کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے پہ، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے، یہ سب آپ کے لیے صدقہ جاری ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کے رزق میں برکت دیں گے اس کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا. بس یہ کہ نیت ہماری اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے، اور پھر کبھی بھی اس چیز کو بوجھ سمجھ کے نہ کریں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تیسری جو چیز ہے وہ ہے نفع مند علم. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری احادیث میں علم حاصل کرنے کی اہمیت اور فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یعنی باقی چیزیں بھی انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، لیکن علم جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ایک نعمت ہے. تو اس کے بارے میں کچھ احادیث دیکھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا دنیا اور آخرت دونوں میں فائدے مند ہے. یعنی دنیا میں بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے اس سے، اور آخرت میں بھی. در حقیقت علم ایسا نور ہے جس کی نہ کوئی حد ہے اور نہ ہی وہ کبھی ختم ہونے والا ہے. اسی لیے یہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی فائدہ دیتا رہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جو علم دیے گئے، اللہ ان کے درجے بلند کرے گا. یعنی آپ دیکھیں کہ نفع مند علم جو ہے نا، اگر دنیا کا بھی ہے تو وہ بھی فائدہ دے گا. یعنی ایسا علم جس سے آپ خود بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، وہ علم نافع ہوتا ہے. اور دوسرا ایک اور علم نافع خاص طور پہ دین کے اعتبار سے کون سا علم نافع کہلاتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ وہ علم جو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت عطا کرے، اللہ کے قریب کر دے، وہ علم آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، وہ علم نافع ہے. تو آپ دیکھیں جیسے مثلا آپ نے میڈیسن کی، آپ ٹیچر ہیں، یا کوئی آپ نے سکل سیکھی جس سے آپ کو خود بھی فائدہ ہو رہا ہے اور دوسرے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو انشاءاللہ اگر دوسروں کو آپ اللہ کی خاطر فائدہ پہنچا رہے ہیں تو وہ سکل آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی انشاءاللہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ علم حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. نمبر 1، عمر کیسے اور کن کاموں میں ختم کی، یعنی کیسے گزاری. جوانی کہاں صرف کی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، جو علم حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا. تو جب تک انسان کے پاس علم نہیں آتا نا، اس کے اندر باقی باتوں کا شعور بھی نہیں آتا. آپ دیکھیں میری ایج کن کاموں میں لگ رہی ہے، یا میری ینگ یوتھ کس کام میں ہے، یا مثلا میرا مال کہاں جا رہا ہے، اور میری ارننگ کیسی، حلال ہے یا حرام ہے، میں خرچ کہاں کر رہی ہوں، اسراف تو نہیں ہو رہا. یہ ساری ریئلائزیشن کیسے آتی ہے ہمارے اندر؟ جب ہمارے پاس دین کا علم ہوتا ہے. جس انسان کے اندر دین کا علم آتا ہے اس کو زندگی کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے. زندگی کا مقصد سمجھ آئے گا تو انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب بھی ہمارے پاس تیار ہوں گے، اور ہمارے اندر ایک شعور ہوگا کہ مجھے بس یہ نہیں کہ جو دل کرے میں کروں، نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا جواب بھی دینا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہر ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ دین کا علم نہیں دیتے. کس کو دیتے ہیں؟ جیسے یہ بہت پیاری حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے علم دین کی سمجھ عطا فرماتے تھے. یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دین کا علم دیا ہے، آپ کو دین کے علم کی سمجھ دی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ایک خیر و بھلائی کی، اللہ کا خاص فضل ہے اور اللہ کی خاص رحمت ہے. اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. پھر آپ دیکھیں ماشاءاللہ ان مجالس میں آنا، جیسے یہ بھی علم کی مجلس ہے، آپ سب کس لیے آئے ہیں؟ تاکہ آپ علم سیکھیں، آپ اپنے عمل کو بہتر کریں. تو اب یہ آپ کا آنا بھی علم کی محبت ہے، اور یہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، آپ کے اندر وہ خیر ہے جو آپ کو لے کر آئی. تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے ہم سب سے، آمین. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے ایموشنز رکھے، بہت سارے جذبات رکھے. اس میں ایک جیسے جیلسی بھی ہے، اور جیلسی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک نیگیٹو اور ایک پازیٹیو. اور پازیٹیو جیلسی کو کہتے ہیں رشک کرنا. تو اگر واقعی ہمیں کسی سے
جیسے کسی سے envy کرنا ہے نا، انگلش میں آپ اس کو کہتے ہیں envy کرنا، تو کس وجہ سے کریں؟ 2 خصلتیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتوں یعنی خوبیوں پر رشک کیا جا سکتا ہے، ایک تو وہ جس کو اللہ نے دولت دی اور وہ اس کو نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے، دوسرا جس کو اللہ نے حکمت یعنی قرآن و حدیث کے علم سے نوازا اور وہ علمی سمجھ بوجھ کے ساتھ جو اس نے پائی فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو بھی سکھاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جیسے نا بعض دفعہ ہوتا ہے نا کسی کو زیادہ مال ہوتا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو لوگ فوراً نیگیٹو بولنا شروع کر دیتے ہیں، ہاں جی ان کو بڑا شو آف کا شوق ہے، ان کو یہ ہے، ان کو وہ ہے۔ نہیں، اس سے کیا سوچا کریں، اچھا گمان رکھیں دوسرے کے بارے میں، اور کیا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں جیسے مال سے بے رغبتی دی ہے اور یہ اتنے کھلے دل سے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، تو یا اللہ مجھے بھی میرے مال میں وسعت عطا فرما۔ میں کسی کے بارے میں پڑھ رہی تھی ہمارے اسلاف میں سے کہ وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ میری زکوٰۃ بڑھا دے۔ اب دیکھیں کتنے خوبصورت انداز ہے نا دعا مانگنے کا کہ یا اللہ میری زکوٰۃ بڑھا دے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ظاہر ہے 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، تو مال میں اتنی وسعت ہوگی، جتنی زیادہ دیں گے زکوٰۃ اتنا اس کا مطلب مال میں برکت ہو۔ تو یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ انسان اس وقت نیگیٹو باتیں سوچے اور نیگیٹو چیزیں سوچے، اسے کیا سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی میرے مال میں وسعت اور برکت دے اور میں اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ اور دوسرا، اللہ نے جسے علم دیا، یعنی آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ بہت اچھا سکھاتا ہے، بہت اچھا پڑھاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ فوراً اس کے کاموں میں آپ عیب نکالنا شروع کر دیں، ہاں دیکھا اس نے یہ ایسے پڑھا تھا، اس نے یہ ایسا کہا تھا، نہیں، ہمیں اپریشیٹو ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان دوسرے کی تعریف کرتا ہے تبھی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اکنالج کر رہا ہوتا ہے نا، جو اس پر ہے اور جو دوسروں پر ہے۔ تو دوسرے کا کام دیکھ کے خوش ہوں، اس کو برکت کی دعا دیں اور اپنے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر و ثواب مانگیں، اور یہ مانگیں کہ یا اللہ مجھے بھی اسی طرح علم و حکمت عطا فرما تاکہ میں بھی لوگوں کو اسی طرح خوبصورت انداز میں دین کو سکھا سکوں انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب انسان کے پاس دین کا علم آتا ہے تو آپ اپنی رسپانسبلٹیز بھی بہت اچھے سے نبھاتے ہیں۔ جیسے عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تمہیں معاشرے میں بزرگی کا مقام ملے، علم دین کی سمجھ حاصل کر لو۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بزرگی سے میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ بزرگی میں ایک تو یہ آ سکتا ہے کہ جیسے مثلاً کوئی امام بن جائے یا کوئی جیسے بڑے لیول یا سٹیٹس پہ آ جائے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ والدین بھی تو ہیں نا، آپ کسی کی خالہ ہیں، خالو ہیں، چچا ہیں، چچی ہیں، یعنی آپ کے اور بھی کتنے سارے رولز ہیں۔ یعنی اگر آپ والدین نہیں بھی ہیں تو اور بھی کتنے سارے رولز ہیں، آپ بہت سارے بچے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور جب ہمارا عمل قرآن اور سنت کے مطابق ہوتا ہے تو ہم بہت باتیں لوگوں کو، اپنے فیملی ممبرز کو، اپنی فیملی کے بچوں کو اپنے عمل اور اخلاق سے سکھا سکتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے مثلاً ایک آپ نے بہت مشہور سی کوٹیشن ہے، سنی ہوگی کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز، ایسا ہی ہے نا؟ یعنی بعض دفعہ عمل جو ہے وہ زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ اسٹرانگلی افیکٹ کرتا ہے بنسبت اس کے کہ بہت زیادہ باتیں کی جائیں۔ تو اس لیے آپ کا عمل کب خوبصورت ہوتا ہے، کب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بولنے کے بجائے مجھے عمل کرنا چاہیے، جب آپ کے پاس علم آتا ہے۔ علم نا ہمارے اندر، ہماری طبیعت میں ایک ٹھہراؤ، ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک حلم لے کر آتا ہے جو کہ ہمیں بھی فائدہ دیتا ہے اور دوسروں کو بھی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس انسان کے پاس نالج ہوتا ہے وہ نہ صرف اپنے لیے بینیفیشل ہے بلکہ ساری مخلوق کے لیے ہے، اور وہ جب دنیا میں ہوتا ہے تو بھی لوگ اس کو دعائیں دیتے ہیں، اور جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو بھی اس کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اس کے فرشتے، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز، یہاں تک کہ اپنے بلوں میں موجود چونٹیاں اور مچھلیاں لوگوں کی خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے دعا کرتی۔ اس کو نا میں آپ کو چھوٹی سی مثال سے سمجھاتی ہوں۔ جیسے آپ دیکھیں مثلاً جس انسان کے اندر قرآن اور سنت کا علم آ جاتا ہے نا،
یعنی جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور کردار کو جانتا ہے، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر ہمدردی آ جاتی ہے، اس کے اندر نا ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کمپیشن، ایک سمپتھی آ جاتی ہے۔ کیا آپ کسی چونٹی کو بغیر وجہ کے مار سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے۔ یعنی آپ کسی چونٹی کو دیکھیں وہ بیچاری جا رہی ہے، نہیں مارتے نا ہم۔ اب پھر آپ دیکھیں کوئی مچھلی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ مثلا وہ سمندر میں رہے یا آرام سے، آپ ایسا کریں گے کہ جائیں اور خاص طور پہ آپ کہیں نہیں ساری مچھلیوں کو مجھے آج ختم کر دینا ہے؟ نہیں کریں گے نا۔ کیوں؟ مثلا چیونٹی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، ہمارے دل میں کتنی اس کے لیے سمپتی ہے۔ پھر مچھلی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے لیکن ہمارے دل میں اس کے لیے ایک پیار اور ایک رحم ہے نا۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں، یہ تو 2 مثالیں دی ہیں، جتنے بھی پیٹس ہیں، بلیاں ہو گئیں، پرندے ہو گئے، تو ہمارے دل میں ان کے لیے ایک ہمدردی ہوتی ہے، ہم بغیر وجہ کہ ان کو اذیت تکلیف نہیں دیتے۔ تو جس انسان کے اندر رحم دل ہوتا ہے نا تو وہ کسی بھی اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ جیسے آپ دیکھیں مثلاً جب سے ہمیں یہ اویئرنیس دی گئی کہ شاپنگ بیگز اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ آپ بیچ پہ اگر آپ جائیں تو نہ پھینکیں۔ کیوں؟ کیونکہ مچھلیاں اس کو سوالو کر جاتی ہیں اور اس سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم انٹینشلی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم کبھی بیچز پہ جائیں تو ہم کوئی ایسا گاربیج وہاں نہ پھینکیں جس سے مچھلیوں کو تکلیف ہو۔ ایسا ہی ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ایک انسان اتنا اس کا خوبصورت دل ہوتا ہے کہ وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا ہے، تبھی تو وہ ساری مخلوق کی دعائیں لیتا ہے نا۔ تو امید ہے اب آپ کو یہ حدیث سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہی علم ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتا ہے۔ کیسے؟ جیسے یہ حدیث جو آلریڈی ہم نے پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ دینے والا علم ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ پھر اسی طرح علم کی طرف بلانے والا اجر میں حصے دار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہدایت کی طرف بلائے اس کے لیے اس کے برابر اجر ہے جو اس کی پیروی کرے، ان میں سے کسی کے اجر میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ دنیا کے کچھ کام ہوتے ہیں تو ہم دوسرے کو بتانا نہیں چاہتے، اس کو پتہ نہ چل جائے، لیکن دین کے معاملے میں کیا ہے کہ آپ کسی کو اگر کوئی بھی بات بتاتے ہیں اور اگر وہ اس کو سیکھتا ہے تو آپ کو، جیسے مثلاً آپ نے کسی کو کہا کہ دیکھو بڑی اچھی ورکشاپ ہو رہی ہے، تم بھی آ کے جوائن کر لو، یا مثلاً آپ اپنے فیس بک پہ شیئر کر لیا، واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر لیا، اب کوئی آ گیا تو کیا ہے، مثلاً اگر آپ کو اس مجلس سے 1000 نیکیاں ملیں گی اور اس کو بھی ملیں گی تو اس کی نیکیوں میں بھی آپ کا ایکولی حصہ ہے، یعنی جو آیا اس کو بھی ثواب ملے گا اور جس نے اس کو بلایا اس کو بھی ایکول اجر ملے گا۔ کیا زبردست بات ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، جیسے ایک اور جو مثال میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ جیسے آپ نے کسی کو دعا سکھا دی، جیسے آج کل کرونا وائرس کا بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، تو ایک دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، کہ ہر طرح کی یعنی سیء الاسقام میں سب بیماریاں آ جاتی ہیں۔ اب آپ کسی کو یہ دعا سکھا دیتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کرونا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر بیماریوں سے محفوظ رکھنے والا، آپ یہ دعا مانگا کریں۔ اب یہ ہے کہ آپ نے اس کو وہ دعا بھیج دی، اب جب تک وہ اس دعا کو مانگتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے اپنے بچے کو نماز سکھا دی، آپ نے کسی کو قل اللہ سکھا دی، آپ نے کسی کو سورہ فاتحہ سمجھا دی، جو اس کو نیکیاں ملیں گی ایکولی آپ کا بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ کبھی بھی اگر کوئی ایسی اپرچونٹی ہو تو آپ یہ نہ سوچیں، جیسے میں نا کبھی بھی ایسے نہیں سوچتی ان کو بتانے کا کیا، یہ ان کو بلانے کا کیا فائدہ، انہوں نے تو آنا ہی نہیں۔ انسان جو ہے نا زندگی میں مختلف اپس اینڈ ڈاؤن سے گزر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ شاید اسی انتظار میں ہوگی کوئی اس کو بتائے، اور ہو سکتا ہے کبھی آپ نے بتایا، وہ کسی موڈ میں انہوں نے انکار کر دیا، اب آپ ایک دل میں بٹھا لیتے ہیں بات، اس نے مجھے ایسے کہا تھا آگے سے، نہیں، آپ کا کام ہے بلانا، اگر وہ نہیں آتے تو نہ آئے، آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں، آپ کو بلانے کا اجر مل جائے گا انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ
علم زندہ رہتا ہے، یعنی انسان کے مرنے کے بعد بھی علم زندہ رہتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ مال کی تمہیں نگہبانی کرنی پڑتی ہے مگر علم خود نگہبان ہوتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم۔ مالدار چل بسے لیکن علم والے زندہ ہیں اور رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے۔ بے شک ان کے جسم مٹ گئے مگر ان کے کارنامے کبھی مٹنے والے نہیں۔ تو جب جو علم آپ سیکھتے ہیں وہ زندگی میں بھی آپ کو فائدہ دیتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی جو آپ دوسروں کو سکھا جاتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ زندہ رہتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں بہت مشہور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ واللہ بلا شبہ اللہ پاک تیرے ذریعے سے کسی آدمی کو بھی ہدایت دے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ کسی ایک انسان کی زندگی میں اگر ہم کوئی بھی ڈفرنس لے آتے ہیں تو یہ اتنا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں 100 مرسڈیز سے 100 BMW سے بہتر ہے۔ پھر تیسری چیز جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے وہ نیک اولاد۔ نیک اولاد کی دعا والدین کے درجات میں بلندی ہے۔ اب دیکھیں اگر آپ اولاد کی اچھی تربیت کریں گے، وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے، تو یہ چیز آپ کے قیامت کے دن درجات بلند کرے گی، یعنی مرنے کے بعد بھی کرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک آدمی کا درجہ بلند فرماتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے اے میرے رب یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری اولاد کی تیرے لیے دعائے مغفرت کی وجہ سے۔ یعنی جب ہم اپنے والدین کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ جن کی اولاد نہیں، اور آپ دیکھیں کتنے سارے طریقے ہم نے پڑھ لیے نا الحمدللہ، تو وہ کریں، وہ سب صدقہ جاری ہیں آپ کے لیے۔ پھر اسی طرح اولاد کی دینی تربیت، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پاکیزہ تر کھانا جو تم کھاتے ہو اپنی کمائی ہے، اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی میں شامل ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ آپ انویسٹ کرتے ہیں اپنی اولاد میں نا، تو اس لیے انویسٹ کریں، اور کیا خیر اور بھلائی اور نیکی اور یہ اچھی ویلیوز اپنی اولاد کو دیں، یعنی صرف دنیا کی فکر نہ کریں بلکہ ان کی آخرت کی بھی فکر کریں۔ چلیں اب ایک کوئک سا سوال ہے آپ سب کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں جو لوگ یہ پریشان ہوتے ہیں نا کہ ہماری اولاد نہیں، تو آپ یاد رکھیں کہ اولاد ایک ایسپیکٹ ہے، باقی دو چیزیں اور بھی ہیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی۔ تو کون سے 3 کام ہیں جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے؟ نمبر 1 بتائیے۔ علم ہے؟ نہیں، پہلے یہ گولڈن ہارٹ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی صدقہ جاریہ کے کام، شاباش، جیسے مسجد بنا دینا، درخت لگانا، پانی کا صدقہ، ٹھیک ہے۔ پھر نمبر 2، کون سا علم ہے جو آپ، کون سی چیز ہے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی؟ نفع مند علم، ویری گڈ۔ اور تیسرا نیک اولاد۔ اور آپ دیکھیں کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک کے لیے تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو سب ازواج میں سے اولاد نہیں تھی نا، تو لہٰذا ہمیں بہت سارے آپشنز دیے گئے۔ تو اولاد جو ہے نا صرف ایک آپشن ہے، اگر ہے تو الحمدللہ بہت اچھا، ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو نیکی کے کاموں میں لگائیں، لیکن نہیں ہے تو بھی بہت سارے موقع ہیں، بہت ساری نیکی کے کام ہیں جو ہم کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ کما سکتے ہیں۔